اللہ پڑھیں گے پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 21 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا رَحْمَةً من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون صدق الله العظيم۔ مثلا جزاک فی الدارین خیرا کثیرا کثیرا رضی اللہ عنہ وان کی فی الدنیا والآخرہ ابدا ابدا آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللهم فقہنا فی الدین، اللهم انی اسألک العلم النافع وعملا متقبلا ورزقا طیبا آمین تمام۔ جی ہم لوگ پارہ نمبر 11 سورہ یونس آیت نمبر 21 کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل ہوگی انشاءاللہ فی جلال القرآن کے ساتھ۔ اور جب ہم انسان کو تکلیف کے بعد رحمت چکھاتے ہیں تو لوگ ہماری آیات میں خفیہ تدبیریں کرنے لگتے ہیں۔ تم کہو کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے زیادہ تیز ہے۔ بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے تمہاری خفیہ تدبیر کو لکھ رہے ہیں، اور وہ وہی اللہ ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو اور پاکیزہ ہوا کے باعث وہ انہیں لے کر جا رہی ہوتی ہے اور وہ اس پر پھر خوش ہوتے ہیں، تو ان پر تیز طوفان آ جاتا ہے اور ہر طرف سے ان پر موج آ جاتی ہے، موج در موج، اور وہ سمجھتے ہیں کہ بس اب گھیر لیے گئے۔ تو اس وقت وہ اللہ کو پکارتے ہیں، عبادت کو اسی کے لیے خالص کر لیتے ہیں، اور اگر تو ہم کو اس سے نجات دے دے تو ہم بھی ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں۔ پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے تو وہ زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں۔ اے انسانوں، بلا شبہ تمہاری بغاوت تمہاری جانوں کے برخلاف ہے، یعنی دنیاوی زندگی کا سامان، اور پھر تمہاری ترقی، تمہاری واپسی، پھر ہماری طرف ہی تمہاری واپسی ہوگی، اور ہم تمہیں اعمال سے تم کو خبردار کر دیں گے، ہم تمہیں بتا دیں گے کہ تم کیا کر کر آئے ہو۔ ہاں، یہ تھی پوری اس کا جو ترجمہ، یہ آیت نمبر 21 سے لے کر 23 تک بھی میں نے آپ کو سامنے ترجمہ رکھا ہے سورہ یونس میں سے۔ اب کیا ہے کہ یہ انسانی مخلوق جو ہے نا بڑی عجیب ہے۔ اللہ کو تو یہ صرف تنگی کی حالت میں ہی یاد کرتی ہے۔ یہ جو مخلوق اللہ نے بنائی ہے ہمیں اور آپ کو، یہ کیا کرتی ہے؟ اللہ کو ہمارے حالات کا اچھی طرح پتا ہے کہ تم کس وقت مجھے یاد کرو، تنگی کے وقت، تو پھر میں تمہیں ہر وقت تنگی میں نہ ڈال دوں۔ ڈالتا ہی ہے اللہ تعالیٰ، اسی لیے ڈالتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو گے، پھر تم تو ایسے تو مجھے یاد کرتے نہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اس پر جو انحراف، جو محیط ہوتے ہیں ان میں صرف تکلیف کے وقت ہی الگ ہوتا ہے، یعنی انسان کی جو اپنی کنڈیشن ہوتی ہے، اپنے اندر کی جو فیلنگز ہوتی ہے، وہ تکلیف کے وقت میں محسوس ہوتی ہے کہ میں نے کیا کیا اور میں نے کیا نہیں کیا، اور مجھے اس وقت کس سے مدد لینی چاہیے۔ اس وقت انسانوں کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ اس کو میں بولوں وہ شاید میری ہیلپ کر دے گا، اس کو بولوں تو شاید ہیلپ کر دے گا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ بول رہے ہیں، کیونکہ میرا تو اللہ رب العالمین ہے، ہم اللہ سے اپنے آپ کو وہ کریں۔ تو جب کیا ہوتا ہے، حالت امن میں آ جاتا ہے، جب یہ طغیان سے ختم ہو جاتا ہے، مستثنی ہو جاتا ہے، تو پھر راہ ہدایت پر اس کی فطرت پھر صحیح ہو جاتی ہے، مطلب پھر وہ نارمل ہو جاتا ہے، اور ایمان کی پالش سے وہ منجھے ہوئے ہوتے ہیں، کیونکہ انسان تکلیف میں بھی اللہ کو پکارتا ہے اور خوشی میں بھی اللہ کو پکارتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ کی آیات کے ساتھ منجھے ہوئے ہوتے ہیں، جو ایمان کی پالش سے لبریز ہوتے ہیں، ان کے اندر ایمان کی کیفیت ہر وقت ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جب بڑے سے بڑی مشکل بھی آتی ہے تو اللہ کی طرف دیکھتے ہیں اور اللہ سے مدد، ٹھیک ہے۔ اور پھر اللہ وسیلہ بناتا ہے انسان کو، کسی نہ کسی کو وسیلہ بناتا ہے کہ تم اس کے ذریعے سے کام۔ اب دیکھیں، خالق تو ہمارا اللہ ہے،
پیدا ہمیں اللہ کرتا ہے، لیکن پیدا تو میری ماں نے مجھے کیا، تو وہ کیا، وہ ایک ذریعہ بنی تھی، ٹھیک ہے. اسی طرح رازق اللہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے. تو بچہ ایک پیدا ہوتا ہے تو اللہ اس کو رزق نہیں لا کے دیتا، اوپر سے دودھ کی بوتل تو نہیں گراتا نیچے، ماں کے پاس سے ہی اس کو چیزیں ملتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو وسیلہ بناتا ہے. اس لیے ہمیں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہمارا ہے کرنے والا، مالک، مولا، ماقا ہمارا، وکیل ہمارا، کارساز ہمارا اللہ رب العالمین ہے، لیکن یہ ہمارے لیے ذریعہ بنے ہوئے ہیں. باپ ہے، معاش کماتا ہے، سارے لوگ اسے استعمال کرتے ہیں، تو وہ ایک ذریعہ بنا. جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے، کچھ مسئلہ ہو جاتا ہے، سارے گھر والے پریشان ہوتے کو ہو اب کیسے ہوگا، گھر کیسے چلے گا. تو یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ہم یہ نہیں سوچیں کہ بھائی اچھا اس کا مطلب اب انسانوں سے نہ کہیں، نہیں، آپ لوگوں سے کہیے، لیکن ایک حد تک. مطلب اس سے کہ اگر وہ اثر رسوخ رکھتا ہے، وہ کچھ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے تو کر دے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ہمیں اپنے ایمان کی جو ہے نا پالش ہونی چاہیے ہمارے اندر، ٹھیک ہے. اور یہی وہ بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے، کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں. جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو مصیبت کے بعد جو ان پر پہنچتی ہو تو اس وقت وہ ہماری آیات میں خفیہ تدبیریں کرتے ہیں. اس وقت کیا کرتے ہیں، جب ہم رحمت کی مزہ چکھا دیتے ہیں تو بس اپنا الٹے سیدھی خفیہ تدبیریں میرے بارے میں کر رہے ہوتے ہیں. جیسے قوم فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک تھا. قوم فرعون کا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی سلوک تھا. جب آزمائش میں مبتلا ہوتے تھے تو موسیٰ علیہ السلام سے فریاد کرتے تھے کہ بارش کی دعا کرو، ایسے کرو اپنے رب سے، ایسے کہو اپنے رب سے، اور ہم برائی سے باز آ جانے کا وعدہ کرتے ہیں آپ سے، آپ اپنی باتیں اللہ تعالیٰ کو بتا دیجیے، وہ آپ کی بات سنتے ہیں. جب رحمت الہی کو چکھ لیتے ہیں تو آیات الہی کے خلاف خفیہ تدبیریں کرنے لگتے ہیں اور غلط تعبیریں دینا شروع کر دیتے ہیں. جب کام نکل گیا، آپ کون ہیں، ہم کون. تو یہ انسان بھی اسی طرح کرتا ہے. جب ہمیں کسی سے کام ہوتا ہے ہم اس کے آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے ہیں، اور جب کام نکل جاتا ہے تو تم کون ہو بھائی، سلام تک بھی نہیں کرتے، ایسے سب آنکھوں بانکھیں بدل لیتے ہیں اس سے. تو یہ چیزیں بھی ہم اللہ کے ساتھ بھی پھر ایسی کرتے ہیں. جب مصیبت اور گڑ گڑانے کا وقت ہوتا ہے تو نہ نیند آتی ہے، نہ چین آتا ہے، نہ کھانا حلق سے نیچے اترتا ہے، بس اللہ 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 کرتے رہتے ہیں. جس نے جو چیزیں بتائی وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب وہ کام نکل گیا تو نہ شکرانہ کیا، نہ اللہ کے نام پہ صدقہ کیا، اور نہ کچھ کیا. تو وہ کیا، پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، خفیہ تدبیریں کرنے لگتے ہیں اور غلط تعویلیں کرنے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ عذاب کو کھائے جانے کا سبب تو فلانا اور فلانا تھا. ٹھیک ہے. پھر بھی کچھ قریش نے کہا کہ خوف کی مصیبت سے دو چار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رشتہ داروں رشتے کا وعدہ دے کر آئے. جب حیات آ گئی وہاں پر تو آ گیا نا، قریش کے سردار جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ادھر آپ رشتہ دار ہیں ہم آپ کے، آپ میرا خیال تو کریں، اپنے رب سے کہیں نا یہ ایسے کرتے ویسے کرتے، آپ تو میرے رب کو مانتے نہیں. تو آپ نے بھی تو اپنا رب بنایا ہوا گھر میں نا، اتنے سارے بت جو پالے میں، تو جائیں نا اپنے بتوں سے جا کے بات کرے نا. میرا رب تو آپ کو نظر نہیں آتا ہے، آپ تو کہتے نہیں، آپ تو بیوقوف ہیں، آپ پاگل ہیں، آپ سحر مجنون ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ ساحر ہیں، آپ کیوں میں سے بات کرنے آئے ہو. تو جب ان کو بولتے آپ سے سن دعا کریں کہ بارش ہو جائے. آپ نے سننا، پھر دعا کی تو بارش ہو گئی. اللہ کے نبی کی بات اللہ تو سنتا ہے. پھر قریش نے آیا تھے الہی کے ساتھ مکر کیا، فریب کیا، دھوکہ دیا. ابھی کہا تھا کہ ہم ایمان لے آئیں گے، ابھی کہا تھا اب مان لیں گے تمہارے رب کو. ختم ہو گئی بات، کام نکل گیا میرا، اپنی پہلی حالت پر پھر واپس ہو گئے. یہ انسان کی جو ایک مشہور عادت ہے، انسانوں کی، سب انسانوں کی عادت ہوتی ہے، کسی میں زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. اور جو بہت اچھے ہوتے ہیں نا، بہت زیادہ اچھے ہوئے ہوتے ہیں، جیسے کہ دائیں ہاتھ والے ہوں گے اگر وہ، تو پھر سمجھو ان کے اندر یہ عادت ہوتی ہی نہیں. ان کو یاد بھی نہیں رہتا کہ میں نے کسی کے ساتھ کیا نیکی کی تھی اور میں نے اس کو کیا یاد رکھنا ہے بیٹھ کر، اور نہ ہم نے اس کو کسی کو سنانا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ یہ کیا تھا تو میں نے اس کے ساتھ یہ کیا. اور ہم لوگ کی سب ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں آج کل. پھر قریش نے آیت الہی کے ساتھ مکر کیا اور اپنی پہلی حالت پر قائم رہے، یعنی کہ انکار کر دیا قریش کے. اور یہ انسان کی مشہور عادت ہے. اس سے وہی لوگ بچتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ بچانا چاہے. جو اللہ کے پسندیدہ ہو جاتے ہیں نا، پھر اللہ اس کی سب چیزوں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے ایمان کی بھی حفاظت کرتا ہے، اس کی نیکیوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. پھر وہ اللہ ہی کا بن جاتا ہے اور اللہ اس کا بن جاتا ہے. دونوں کا ایک بڑا زبردست لنک بن جاتا ہے. اب ہم سب بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں، پتہ نہیں کس کا لنک کتنا زیادہ اسٹرانگ ہوگا اللہ سے.
ہماری جو 2 دعائیں قبول ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بس میرے ہی ہے، میں اللہ کی بہت چاہتی ہوں. تو ہم سب کو نہیں پتا کہ کس کا لنک اللہ کے ساتھ کتنا زیادہ جڑا. ٹھیک ہے، تو بس ہم ایک دوسرے کو بس اندازہ لگاتے ہیں، بس ہم قیاس سرایہ ہی کر سکتے ہیں. تو اس سے لوگ وہی بچتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بچا لینا چاہتا ہے. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہو کہ اللہ کی خفیہ تدبیر زیادہ تیز ہے. اللہ کی جو خفیہ تدبیریں ہیں وہ زیادہ تیز ہیں. بلا شبہ ہمارے فرزدان فرشتے تمہارے مکر کو لکھ رہے ہیں. تم جو دھوکے بازیاں سے کام چلا رہے ہو نا، میرے فرشتے جو میں نے تمہارے کاندھوں پہ بٹھایا ہے وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، کچھ چھوٹ نہیں رہی ہے. اب کل کی میری کیا کیا باتیں نوٹ ہو کے اللہ کے پاس گئی تھی ہمیں تو اندازہ بھی نہیں. اگر ہمیں کوئی یاد دلائے گا یا ہمارا اللہ یاد دلائے گا تو ہم کہیں ہم نے کب کیا تھا یہ کام. نہیں میں نے اس لیے نہیں کیا تھا. اب ہم کیا کریں گے، ہلے بہانے شروع کر دیں گے. تو ہمیں نہیں پتا کہ کل کی میری کیا رپورٹنگ گئی ہے اوپر آسمان پہ، اور آج کی بھی سارے دن کی اثر کے وقت ہماری رپورٹ چلی گئی ہے اللہ کو. آج ہم نے سارا دن غیبت کتنی کری، کتنا کسی کے ساتھ حسد کیا، کتنا کسی کے ساتھ حق مارا. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ کہو اللہ کے خفیہ تدبیر زیادہ تیز ہے. بلا شبہ ہمارے فرزدان فرشتے تمہارے مکر کو لکھ رہے ہیں، ہماری دھوکے بازیاں جھوٹ جو فریب کر رہے ہو سب لکھ رہے ہیں. تو اللہ تدبیر پر زیادہ قادر ہے نا. اللہ تدبیر پر زیادہ قادر. اگر اس کے الفاظ اگر آپ لوگ اس کو نوٹ کرتے جائیں اور جب اپنا کوئی پروگرام لیں، یہ آیت جب یہ آپ نکالیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 21 آپ پڑھائیں گی کبھی، تو آپ اپنا وہ جو نوٹس آپ نے بنایا ہوا ہوگا اس کو آپ نکالیے اور اس کے الفاظ کے اوپر نیچے انڈر لائن لگائیے کہ کیا زبردست الفاظ ہے اس کے. اور اگر آپ اسی الفاظ کے مطابق اگر آپ درس دیں گی تو آپ سوچیں گے آپ کا ماشاءاللہ کتنا زبردست درس ہو. لیکن کیا ہے، اس کے لیے تھوڑا محنت کرنا، اور محنت کریں گی تو پھر آپ چمک چمک کے باہر آئیں گے نا. ڈائمنڈ تو پہاڑ سے نکلتا ہے، لیکن وہ ایسی کالے سے پتھر کے اندر کالے سے اس میں عجیب سی چیز ہوتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ یہ ڈائمنڈ ہے، اس میں کیا خوبصورتی ہے، عجیب سا تو لگ رہا ہے. لیکن جب اس کی کٹائی چمڑائی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، پالش ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو کیا ڈائمنڈ کی شکل ہوتی ہے. سارے زیور پہ سب سے اوپر رہتا ہے وہ. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ اس کو پھر چمکانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کیا کر رہے ہیں، اللہ کا تدبیر جو ہے نا زیادہ، بس اللہ تدبیر پر زیادہ قادر ہے، زیادہ قادر ہے. اور ان کے مکر و تدبیر کو باطل کرنے کی زیادہ قوت رکھتا ہے. جو ہمارے دشمن ہیں یا جو بھی ہمارے ایسے لوگ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں، مکر اور تدبیر کو باطل کرنے کی زیادہ قوت اللہ رکھتا ہے. اور اس کی خفیہ تدبیر کا ہر پہلو اللہ کے سامنے کھلا ہوا ہوتا ہے. ہر پہلو جو ہے نا اللہ کے سامنے کھلا ہوتا ہے. اللہ کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ جو ہے نا میں نے یہ بندہ کیا کر رہا ہے. اس سے کچھ بھی منفی نہیں ہے، کچھ بھی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، نہ وہ کچھ بھولتا ہے. ہماری طرح انسان تھوڑی ہے جو بھول جائے گا ایک منٹ. اور جہاں تک ان فرشتے جو ان کی کتابت کا حال ہے یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کا علم صرف اللہ کے بتانے سے ہی ہو سکتا ہے جو کتابت ہو رہی ہے. اور جو کچھ اس نے بتلایا ہے وہ اس کے سے ظاہر ہو جاتا ہے. اس سے زیادہ مطلب یہاں پر یہ باتیں ہیں کہ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اچھا، اب ہماری جو ہیڈنگ ہے وہ ہے سمندر کے سفر میں انسانی فطرت کا ظہور. اب میں ایک ساتھ پڑھتی ہوں. سمندر کے سفر میں انسانی فطرت کا ظہور. دیکھتے ہیں کیا بات ہو رہی نا، کتنا پیارا ہیڈنگ ہے اس کا. باتیں بھی بہت پیاری ہوں گی کہ بات کس کی ہے، کلام کس کا ہے، یہ اللہ رب العالمین کا. کیا اس سے بھی اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ تمام تعریف کے قابل تو میرا رب ہے. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ہر ایک زندہ متحرک نظارہ پیش کیا ہے. دنیا میں ہر ایک زندہ متحرک نظر آنے والا نظارہ ہمیں پیش کیا ہے. گویا کہ وہ اب پیش آ رہا ہے، نظر بھی آ رہا ہے. آنکھیں اسی کو دیکھ رہی ہیں، شعور اور ادراک اس کا پیچھا کر رہے ہیں. آپ کے شعور، آپ کا ادراک اس کا پیچھا کر رہے ہیں، دل اس کے ساتھ دھڑک رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ نظارہ حرکت اور سکون پر قابو یافتہ قدرت کے ذکر کے ساتھ شروع ہوتا ہے. یہ سارا نظارہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ قابو یافتہ قدرت اللہ کے ساتھ جو ہر چیز پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے، اسی کے ذکر سے شروع ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
کہ وہی خدا ہے جو تم کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں خشکی میں، زمین پر، تری میں، سمندر میں تمہیں چلاتا ہے۔ ہم سمندر میں بھی چلتے ہیں، ہم تیرتے ہیں، ہم کشتیوں پہ سواری کرتے ہیں، ہم سفر گزرتے ہیں، سفر کرتے ہیں سمندر کے اوپر، اور پھر اسی طرح ہم زمین پر بھی سفر کرتے ہیں، زمین پر ہم پاؤں پاؤں بھی چلتے ہیں، سواری کے ساتھ بھی چلتے ہیں۔ اور صرف زمین اور آسمان کی تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف زمین اور پانی کی بات کی نا، خشکی اور تری کی۔ دیکھا جائے تو ہم تو نہ زمین میں ہوتے ہیں نہ آسمان پہ ہوتے ہیں، ہم تو بیچ میں بھی چل رہے ہوتے ہیں۔ اب بتائیں کیسے؟ بیچ میں بھی تمہارا جہاز جا رہا ہوتا ہے نا، آسمان پہ تو نہیں ہے وہ جہاز، نہ زمین پر ہے، بیچ میں معلق ہے اور وہ اپنا سفر طے کر رہا ہے۔ یعنی کہ ہم وہاں پر بھی تیر رہے ہیں، ہم زمین پر بھی چل رہے ہیں، ہم سمندر پہ بھی چل رہے ہیں۔ یہ طاقت کون دے سکتا ہے ہمیں؟ تو پہلے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی اتنی ساری جو ہم نے بات پڑھی کہ کیا کیا اللہ کے اندر وہ ہے، اس نے جو ہے پورا نظارے کو، حرکت کو اس میں قابو میں کر لیا ہے، اور قدرت ہے اس کے اندر، قادر ہے اللہ رب العالمین۔ تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ وہی تو خدا ہے جس کو خشکی اور تری میں چلاتا ہے تمہیں۔ اس ساری صورت میں قدرت خدا بندی مختلف قسم کے مشاہدہ اور مناظر پیش کر رہی ہے۔ جب اللہ کی کائنات کی بات ہو، بارش کس نے برسایا، غلہ کس نے اگایا، زمین کس نے بنائی، آسمان کیسے بنا، تو اس وقت یہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ مختلف مشاہدے اور منظر سے یہ بات ہمیں اللہ تعالیٰ اپنا دکھا رہا ہے کہ مجھے ڈھونڈو۔ آنکھیں جیسے وہ ہے نا، ایک آیت ہے، آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ میں ڈھونڈ رہی ہوں کائنات میں کس کو؟ رب کو۔ کیسے؟ بارش سے، ہوا سے، گرمی سے، موسم سے، ٹھیک ہے، میں ڈھونڈ رہی ہوں اللہ کو، مشاہدہ کر، اور اللہ میری نگاہوں کو پا لیا۔ اچھا یہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، اچھا یہ میری تعریف کر رہا ہے، اچھا یہ میرے بنانے والے کو دیکھو میں نے کیسے پیاری ہوا چلائی ان کے لیے ٹھنڈی، کیسا خوش ہو رہا ہے، دیکھو میں نے اس کے لیے پھل اتنے پیارے بنائے، یہ جب استعمال کر رہا تو کتنا خوش ہو کے مجھے کہہ رہا کہ بھائی واہ اللہ زبردست، الحمدللہ رب العالمین، اتنا خوبصورت پھل، اتنا ذائقہ دار، اتنا بہترین، کیڑوں سے بھرا ہوا بھی نہیں، کڑواہٹ بھی نہیں کہ ہم نے جیسے منہ میں لیا پھینک دیا، اٹھا کے منہ سے تھوک دیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ نگاہیں اس کو ڈھونڈتی ہیں، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ کتنی پیاری سی یہ بات ہے، مجھے بہت اچھی لگتی ہے بات۔ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ ہم نگاہوں میں اللہ کو ڈھونڈتے ہیں، اللہ کو ہم کبھی دیکھ نہیں سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں۔ یہ بچہ میرے گود میں آیا، ہم اس کو دیکھ دیکھ کے اللہ کو یاد کریں، کیسے بنایا اس نے، کیسے بن گیا یہ، کیسے اس کی ناک ہے، کیسے اس کے چھوٹے چھوٹے چنگلیاں ہیں، اتنا پیارا خوبصورت لگ رہا ہے، اتنے پیارے ہوٹے۔ تو آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ اللہ کی تعریف کر رہی ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہیں، اور اللہ خوش ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے، میرا ذکر کر رہا ہے، میری تعریف کر رہا ہے، مجھے خالق مان رہا ہے، مجھے قدرت والا مان رہا ہے۔ اس کی گہرائی میں جایا کرے، قرآن ایسی نہ پڑھا کرے، ایک ایک لائن پڑھتے چلے گئے، جی ہم نے پورا سپارہ فنش کر دیا۔ تسلی ہوتی ہے ایسے قرآن پڑھنے سے۔ تو پھر یہاں پر جو کائنات کی پوری قدرت اقتدار پر حاوی ہے اور مسلط ہے، اللہ تعالیٰ پوری کائنات اور مسلط ہے، بالکل قبضہ کیا ہوا اللہ نے، کیونکہ چیز ہی اس کی ہے بھائی، قبضہ کو تو وہی کرے گا نا، یہ میرا پلاٹ ہے تو میرا قبضہ ہے نا اس کے اوپر، کسی اور کا تو نہیں، تو اللہ کی چیزیں تو اللہ قابض ہوگا نا اس کے اوپر، جو ایک ہی واحد لا شریک لا کی قدرت رکھتا ہے، اور وہ نظارہ ہمارے سامنے ہے۔ اب حتیٰ کہ جب تم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم اتنی پیاری پیاری باتیں نکال لیتے ہیں، ہمارے مفسرین نے ہمیں اتنی پیاری پیاری باتیں لکھ کے دے دی ہیں، ہم کچھ وہاں سے پڑھ لیتے ہیں، کچھ اپنے دماغ چلا لیتے ہیں، کچھ آیتوں سے آیتوں کو ملا کے نکال لیتے ہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ حتیٰ کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، تم اپنے آپ کو غور کریں، اور وہ کشتیاں نرم روی کے ساتھ حرکت کرتی ہیں، چلنا شروع ہوئی آہستہ 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 آہستہ، ٹھیک ہے، اور وہ ان کو لے کر خوشگوار ہوا کے ساتھ چلتی رہتی۔
تو پہلے تو موٹر نہیں ہوتی تھی کشتیوں میں کہ موٹر چلا دیا اور بٹن دبا دیا تو کشتی چلنا شروع ہو گئی. پہلے تو بھائی ہوا کے ذریعے سے چلتی تھی. ٹھیک ہے, ہوا تیز ہو رہی ہے, کشتی بھی تیز جا رہی ہے. ہوا ہلکی ہو گئی تو کشتی بھی ہلکی ہو گئی اس کی اسپیڈ. اور یہ دیکھو کشتی میں سفر کرنے والوں کا شعور اسے محسوس کرتا ہے اور وہ اس پہ خوش ہوتے ہیں. انسان کا دل خوش ہو رہا ہے, سمندر کا پانی دیکھ رہا ہے, آواز سن رہا ہے, شور ہو رہی ہے, کبھی مچھلی اوپر اوپر کے آ رہی ہے, کبھی کچھ ہو رہا ہے. ایک انسان سکون فیل کرتا ہے. ہم کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں, ہم لوگ تو ہم گھومتے بھی پانی کی جگہ پہ بیٹھتے ہیں. پانی کی جگہ پہ سب لوگ بیٹھتے ہیں. اس کا پانی کا آبشار بہ رہی ہے, کتنا پیارا سین ہے, آواز آ رہی ہے, ٹھنڈا یخ پانی ہو رہا ہوتا ہے. اور ایسا زبردست پانی ہوتا ہے کہ کیا منرل واٹر اور کیا پرانا واٹر. اور اس پرامن جو ہے نرم ربی میں بھرپور سرور کی حالت میں اچانک ایک مصیبت آ جاتی ہے. اور وہ پرامن جو ہوتا ہے وہ خوش لوگوں کو آ کر پکڑ لیتی ہے. خوش لوگ جو بڑے خوش ہو کے ہم سفر کرنے جا رہے ہیں نا, سمندر کی کشتی پر ہم لوگ بیٹھے, ہوا کی طرح آہستہ وہ چل رہی ہے, ہمیں پانی سے ہم کھیل رہے ہیں, بڑے خوش ہو رہے ہیں. اب کیا ہوا, اچانک سب کچھ بدل گیا, مشکل آ گئی. کیا, اس پر ایک تیز آندھی آ گئی. اب ایک دم سے ہچکولے کھانا شروع ہو گئی ہماری کشتی, جہاز, پانی کا جو جہاز تھا. کبھی اوپر ہو رہی, کبھی نیچے ہو رہی, ایسا لگ رہا اب ڈوبے کہ تب ڈوبے. اب مصیبت آ گئی نا, ہو سکتا مر جاؤ گے تم, ابھی پوری کشتی الٹ جائے گی, ہماری موت باسا ہو جائے گی. یعنی موت ہماری بالکل نزدیک آ گئی. اچانک اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کیا, پھر اس پر ایک تیز آندھی آ جاتی ہے. ایسا لگ رہا ہے کوئی میں افسانہ سنا رہی. اب یہ ہوتا ہے, اب یہ ہو رہا ہے. اب آپ بتائیں, اگر آپ لوگ دھیان سے اگر قرآن سن رہی ہیں تو آپ کا دھیان ادھر ادھر نہیں جا سکتا ہے. ہاں, اگر آپ قرآن سے بیٹھی نہیں ہیں, آپ کچن میں لگی ہوئی ہیں, روٹیاں بنا رہی ہیں, کچن میں کوئی کام کر رہی ہیں, ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں, تو یہ کیفیت نہیں آ رہی ہوگی. اس لیے میں کہتی ہوں سب کام کو چھوڑ دیں, اپنے لیے جینا سیکھیں تھوڑی دیر کی. اس پر کیا ہوتا ہے, ایک تیز آندھی آ جاتی ہے اور پھر وہ مصیبت انہیں چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے اور ہر طرف سے لہریں ہی پہ لہریں, لہریں پہ لہریں. ابھی تو ہم اتنے حسین خوشگوار موڈ میں ہم لوگ گھومنے پھرنے نکلے تھے, اچانک یہ کیا ہو گیا. کشتی ڈگمگاتی ہے اور سوار مضطرب ہو جاتا ہے. موجیں تھپڑے لگاتی ہیں اور کشتی کو اچھالتی ہیں. کشتی اس طوفان میں ایک تنکا نظر آ رہا ہے. کشتی والے موت کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب ہم گھیر لیے گئے, اب ہماری موت آنی ہی آنی, اور اب نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی. اس وقت کیا ہوتا ہے, اس وقت ایک تلاطم خیز سمندر کے پھول میں سے اس کی فطرت تمام پردوں پہ اڑ جانے کے باعث بریاں ہو جاتی ہے, اور ان کے دل کفر اور شرک پر جو جمے ہوئے تصورات کو جھاڑ کر پرے پھینک دیتی ہے. جتنا دل کے اندر خباثت ہم نے بھرا ہوا تھا اللہ کے خلاف, اللہ کو معبود نہیں مان رہے تھے, کسی اور کو سمجھ رہے تھے یہ میرا مددگار ہے, یہ میرا کام نکالے گا, یہ میرے لیے سب کچھ کرے گا, اس کے دل میں کیا ہے, کفر اور شرک سے جو بھرے ہوئے تصورات تھے اس کو جھاڑ کر پرے پھینک دیتا ہے انسان. دوسرا کہتا نہیں بھائی, اب اللہ, یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے, یا اللہ بچا لے. اگر آپ نے ہمیں بچا لیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے, ہم کلمہ پڑھ لیں گے, ہم آپ پہ فرما بردار ہو جائیں گے. اے اللہ ہم 100 رکعت پڑھیں گے, ہم اتنے روزے رکھیں گے. ہم لوگ تو یہ شروع ہو جاتے ہیں بولنا. تو زخم منافق اور کافرین کیا کہتے تھے, بس یا اللہ ہاں سے اب نکال, ایک دفعہ زندگی دے, اب توبہ ہے. اس ہونہار صورتحال میں توحید خداوندی کی اصل صورت جو ہے نا کھل کر سامنے آ جاتی ہے. اصل توحید خداوندی کی اصل جو فطرت ہے آپ کے اندر سے وہ کھل کر سامنے آ جاتی ہے, اور وہ عبادت اور دعا کو صرف اللہ کے ساتھ خالص کر کے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے کہ اگر تو ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دے گا تو ہم شکر گزار بن جائیں گے. ٹھیک ہے, فطرت جو انسان کی ہے, الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں, قالوا بلی شہدنا, بالکل ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں. سارے لوگوں نے وہاں اس کا جواب دیا تھا, چاہے مشرک تھے, چاہے کافر تھے, چاہے یہودی تھے, چاہے کوئی بھی تھے, چاہے مسلمان, عین فطرت پر تھے. دنیا میں پیدا ہوئے یہودی کے گھر میں تو یہودی بن گئے, مشرک کے گھر میں مشرک بن گئے, ہندو کے گھر میں تو ہندو بن گئے, مسلمان کے گھر میں تو مسلمان بن گئے. لیکن انسان فطرت کے مطابق پیدا ہوا ہے. اب اس کے ماں باپ اس کو نجوسی یا کون سا بنا دیتے ہیں, وہ ان کا کام ہے, چاہے کان میں اذان دیتے ہیں یا پھر نہیں کرتے.
تو یہ چیزیں جو ہے نا، اصل جو فطرت جب اس وقت کھلتی، جب انسان بالکل مصیبت میں گھر جاتا ہے، تو پھر اس وقت خالص ہو کر پھر وہ صرف اللہ کو پکارتا ہے، جو پوری آیت میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ جب آندھی تھم جاتی ہے، موجیں غائب ہو جاتی ہیں، دھڑکتے ہوئے دل آرام ہو جاتے ہیں، پھولے ہوئے سانس اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے، اڑے ہوئے دل ساکن ہو جاتے ہیں، ٹھہراؤ آ جاتی ہے، کشتی ساحل پر پہنچ جاتی ہے، اور لوگوں کو زندگی کا یقین ہو جاتا ہے کہ ان کے پاؤں خشک زمین پر پڑے ہوتے ہیں، اس وقت معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں کیا ہوتا ہے۔ پھر جب اللہ انہیں نجات دیتا ہے، یعنی اب تمہارا پاؤں خشکی پر آ گیا، تم نکل گئے دلدل سے، پھر جب تمہیں اللہ نجات دیتا ہے تو وہ زمین میں ناحق بغاوت کرنے شروع ہو جاتے ہیں، پھر لڑائی شروع، پھر بدتمیزی شروع، پھر اللہ کون؟ یعنی جس طرح اچانک طوفان آیا تھا اور انہوں نے اللہ کے حضور میں گرو آزاری کی تھی، اسی طرح اچانک اب یہ نافرمان ہو جاتا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق جیسے ہوتے، بس کام نکل گیا، اب تم کون ہم کو؟ اگر میں اس وقت تمہیں چھوڑ دیتا تو تم مر جاتے۔ اب تمہارا ایکسیڈنٹ ہوا، اچانک آتا سڑک پہ، کسی نے آ کے تم کو بچایا، ہاسپٹل لے گیا، یہ کیا وہ کیا، پتا چلا کہ بھائی اس انسان نے ہماری ہیلتھ کی تھی، اس وقت تو شکریہ کر دیا، اس کے بعد جب بھی موقع ملا، یا رشتے دار ہے ہمارا، یا جب بھی موقع ملا، بھائی یہ کون ہے؟ ہم تو اس کو جانتے بھی نہیں۔ تو یہ اللہ ایسے ایسے کھینچ کھینچ کے نقشہ بتاتا ہے کہ یہ دیکھو انسان، یہ دیکھو اس کی فطرت، اچانک نافرمان ہو گیا، ابھی تو تم کس مصیبت سے تم مجھے پکار رہے تھے، بالکل جب تم نے اپنی موت دیکھ لی تھی تو اللہ اللہ کرتے ہو، جب کوئی ایک دم پریشانی سامنے آ جاتی ہے تو جب تم اللہ اللہ کرتے ہو، ایسا ہی ہوتا ہے نا، صحیح؟ یہ صرف کافروں کی بات نہیں ہے، میرے خیال سے ہم سب کی بات۔ پھر یہ کامل اور سچا نظارہ ہے جس میں سے کوئی حرکت ہم سے پوشیدہ نہیں ہوتی، لیکن یہ نظارہ نفس انسان اور فطرت انسان کی تصویر کھینچتا ہے۔ نفس انسانی، انسان کا نفس کیا کہتا ہے، انسان کی فطرت انسانی کیا کہتی ہے؟ فطرت انسانی تو خیر کہتی ہے، لیکن ہم اس کو شر میں بدل دیتے، ٹھیک ہے؟ کیوں ہم اس سے حسد کرتے ہیں؟ اس کو کچھ فائدہ ملا، مجھے نہیں ملا، میں اسے حسد کرنے لگی۔ اس کے بچوں نے ترقی کی، میرے بچے نہیں کر سکے، ہم نے اس سے حسد کرنا شروع کر دیا۔ اس کو اللہ نے بہت نوازا، ہمیں اگر کم کیا ہمیں اس سے حسد شروع ہو گئی۔ مطلب بہت سارے راستے ہوتے ہیں جو انسان جو ہے نا بالکل چینج ہو جاتا ہے، چاہے آپ نے ہماری جتنی بھی مدد کی۔ تو اس لیے کہتے ہیں حسد جو ہے ایک دیمک کی طرح ہوتی ہے، اندر ہی اندر اندر ہی اندر اندر ہی اندر وہ دیمک کھا لیتی، جب ایک دم سے دھڑم سے گر جاتا ہے وہ، تو پتہ چلتا ہے اس میں کوئی دیمک لگی۔ کچھ یاد آیا؟ حضرت سلمان یاد آئے وہ جو ان کی بات سنتے تھے اور دیگے بناتے تھے اور سب کے جو جناتوں کے آگے پیچھے سارے کام کرتے تھے، تو وہ مر چکے تھے، انتقال ہو چکا تھا، لیکن وہ ایک لکڑی سے ٹیک لگا کے کھڑے تھے، سب سمجھ رہے ہیں کہ یہ کھڑے رہے، ہم لوگ کو دیکھ رہے ہیں ہم کام صحیح کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے۔ نیچے سے لکڑی کو دیمک کھاتے 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 جب وہاں تک پہنچی تو لکڑی ٹوٹ گئی اور وہ دھڑ پہ نیچے گر گیا۔ تو بولے ہائے اللہ، ہم لوگ اتنا بھی نہیں سمجھ سکے کہ یہ کب کے ختم ہو چکے تھے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری باتیں ہمیں قرآن سے یاد آتی ہیں نا، جتنا زیادہ قرآن کے ساتھ جڑیں گی تو ہی یاد آئے گی نا۔ قرآن آپ کبھی کبھی اگر کھولیں گے تو پھر ایسا تو نہیں کام چلے گا۔ تو قرآن کے ساتھ اپنا دل لگائیے۔ تو پھر یہاں پر کیا کرتے ہیں کہ جب اللہ انہیں نجات دے دیتا ہے تو زمین میں ناحق بغاوت کرنا شروع کر دیتے ہیں، یعنی جس طرح اچانک طوفان آیا تھا اور انہوں نے اللہ کے حضور میں گریہ آزاری کی تھی، اسی طرح سے اچانک اب یہ نافرمان بن جاتے ہیں۔ یہ ایک کامل اور سچا نظارہ ہے جس میں سے کوئی حرکت ہم سے پوشیدہ نہیں، لیکن یہ نظارہ نفس انسانی اور فطرت انسانی کی تصویر کرتا ہے۔ یہ نظارہ کیا کرتا ہے؟ نفس انسانی، میرا نفس کیا مجھے روکتا ہے، میرا نفس کیا کہتا ہے، میرا نفس، ہم نفس کی تو بات مانتے ہیں، اور نفس میں کون بیٹھا ہوتا ہے؟ شیطان، جو ہم نے کل پڑھا تھا سارا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے ہمارے پاس، اللہ کا کلام ہے ہمارے پاس، اللہ کے رسول ہے ہمارے پاس، اللہ کی سیرت اللہ کے نبی کی ہے، حدیثیں ہیں، ازواج مطہرات ہیں، صحابہ ہیں، نیک لوگ ہیں، اتنی اچھی اچھی چیزوں سے ہم فائدہ حاصل اٹھا سکتے ہیں۔
اس سب چیزوں کو ہمیں بس سے پش رکھ دیا. شیطان کے پاس تو ایک صفحہ بھی نہیں. ہم شیطان کے پیچھے 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 کیسے چلے؟ وہ آخر کیا ڈگڈگی بجا رہا کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے جا رہے ہیں بندر کی طرح؟ کیا ہے اس میں کشش جو قرآن میں کشش نہیں ہے؟ کیا ہے اس میں کشش؟ کشش نہیں، یہ ہمارا امتحان. ہمیں اللہ نے اسی لیے پیدا کیا کہ تم میں سے دیکھیں کہ کون بہتر عمل کرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی اچھا عمل کرے گا، کوئی نہیں کرے گا. کوئی 5 وقت کی نماز پڑھے گا، کوئی 4 وقت کی پڑھے گا، کوئی 1 وقت کی پڑھے گا، کوئی 1 وقت کی بھی نہیں پڑھے گا. اس میں سب کا امتحان ہو گیا. سب لائن میں کھڑے ہو گئے. 5 وقت والے ادھر آ جاؤ. اچھا فجر میں نماز کون مسجد جاتا تھا پڑھنے کے لیے؟ وہ ادھر ہو جاؤ. کچھ لوگ ہیں کہ اس نے کہا کہ ہم نے تو ایک دفعہ بھی فجر کی نماز نہیں پڑھی. ایک انسان کو جب پھانسی دیا جا رہا تھا کسی کو، تو اس کو جب فجر کے وقت اس کو لے کے جا رہے تھے، بولا کہ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ وقت تو میں نے کبھی آج تک دنیا میں دیکھا ہی نہیں، اتنے سال ہو گئے مجھے. تو سب نے کہا اگر یہ وقت تم دیکھ لیتے نا تو آج یہ وقت نہیں دیکھتے کہ تمہیں پھانسی کے لیے جاتے. یہ فجر کا وقت. سوچیں آپ ذرا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو کیا ہے یہ کامل اور سچا نظارہ ہے جس میں کوئی حرکت ہم سے پوشیدہ نہیں ہے، لیکن یہ نظارہ نفس انسانی اور فطرت انسانی کی تصویر کھینچتا ہے. ہم سب کے نفس انسانی، فطرت انسانی، نسل انسانی میں ہر دور کے اندر اس قسم کے لوگوں کی بڑی تعداد رہی ہے. نفس انسانی کے بہت زیادہ تعداد رہی ہے. نام نہاد مسلم کہلانے والوں میں بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ساری نسل انسانی کو مخاطب کیا گیا ہے. سب کو ہی مخاطب کر دیا اللہ تعالیٰ. سب کو بتا دیا کہ دیکھو ایسے کرنا اور ایسے نہیں کرنا ہے. تو اب ایک اور لیتی ہوں کہ انسان کی سرکشی کا وبال خود اسی سرکشی کا وبال خود اسی پر ہے، اپنے اوپر. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ رب العزت، اے انسانوں یا ایھا الناس، تمہاری سرکشی خود تمہیں اوپر ہے، تمہارے اوپر ہے. تمہاری سرکشی خود تمہارے اوپر ہے. اب اس کا کیا مطلب ہوا؟ بہت آسان مطلب ہے. سب انسان ایک ہی جان کی حیثیت رکھتے ہیں، سب کے پاس ایک ہی جان ہے. ادھر جان نکل گئی، مر گئے، جسم بیکار ہو گیا. لہذا ان میں سے ایک بڑی تعداد میں بغاوت کرتے ہیں لوگ. جان سب کے پاس ہے، سب انسان زندہ انسان سب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کسی کے اندر کیا ہے؟ بغاوت کا جذبہ زیادہ ہے اور تمام انسانوں کے خلاف ہے. ٹھیک ہے، لوگ اگر بدی کو مٹانے کا ارادہ اپنے اندر نہیں رکھیں تو یہ وبال سب پر آ جائے گا. اگر ہم اس کو نہیں مٹائیں گے تو پھر سب کے اوپر آ جائے گا. اگر آج اسرائیل کو نہیں ماریں گے تو وہ سب کے اوپر آ جائیں گے. تو یہ چیزیں ہیں، اور خود اس قسم کا کام کرنے والوں پر وبال ہی ہے. ایسا انسان اپنے آپ کو ہلاکت اور اس میں جا پھینکتا ہے. اور سب سے بڑی بغاوت کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی عبودیت کے خلاف بغاوت. اللہ کے عبودیت کے خلاف بغاوت کرنا سب سے بڑی بغاوت. خود قرآن کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم. اور کس پر ظلم کر رہے ہو تم؟ اللہ پر تم ظلم کر رہے ہو. تم شرک اللہ کے ساتھ، جو تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا، اس کے سامنے ایک اور چیز کو لا کے کھڑا کر دیا گیا کہ آپ نے کچھ نہیں بنایا جی، کس نے بنایا سارا؟ اچھا یہ بارش وہ برساتا ہے، اچھا سورج یہ نکالتا ہے. جواب تو تمہارے پاس ہے کچھ نہیں. تو سب سے بڑا شرک کیا ہوا؟ کہ سب سے بڑا ظلم کیا ہوا؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر دینا. بس اللہ کی ربوبیت، حاکمیت کو جو انسان خود اختیار کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہی سب سے بڑا ظالم اور باغی ہوتا ہے. سمجھ آئی؟ اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت کو جو انسان خود اختیار کرتا ہے وہی سب سے بڑا ظالم اور باغی ہوگا. اور جب لوگ اس میں اس کی بغاوت اختیار کرتے ہیں تو اس کا انجام وہی دنیاوی زندگی میں بھی چکھ لیتے ہیں. دنیاوی زندگی میں بھی بغاوت کا انجام، ظلم کا انجام نظر آ جاتا ہے. یعنی دنیا میں بھی وہ سکون سے نہیں رہتے، قبل اس کے کہ دوسرے جہاں میں اس کا بدلہ چکھیں. وہاں تو جا کے چکھیں گے بعد میں. اس کا انجام دنیا بھر میں فساد ہوتا ہے، جس کے باعث ہر شخص بدبخت ہو جاتا ہے، اور اس کے باعث انسانیت، عزت، فضیلت، آزادی اور شرافت کو نقصان
پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. لوگ یا تو اپنی دنیاوی دینوی جو ہے اللہ کے لیے دین کو اللہ کے لیے خالص کریں گے، یا پھر باغی بن کر رہیں گے. دو ہی چیز ہوتی ہے نا، یا تو انسان جو ہے اللہ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لے، ورنہ پھر باغی بن جاتا ہے. تیسرا اور کوئی راستہ نہیں. جیسے ہے نا اللہ تعالیٰ سورہ اللیل میں فرماتے ہیں میں تمہیں دو راستے کی سہولت دیتا ہوں، دو راستے میں تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اور تم کو کہتا ہوں یہ صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور یہ غلط راستہ ہے، اس سے بچنا، اس پہ چلنا. ہم نے سن لیا، ہم چل پڑے الٹے راستے پر. کیا تمہارا دماغ خراب ہے؟ کیا تم پاگل ہو؟ کیا تمہارا ذہن کام نہیں کرتا ہے؟ کیا تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو سمجھ نہیں تھی، نہیں تمہیں سمجھ ہے کہ یہ بہت کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے تمہیں نہیں سمجھ ہے کہ ہمارا سیدھا راستہ صحیح ہے یا غلط راستہ صحیح ہے. پھر تم غلط راستے پہ کیوں جاتے ہو؟ کیا ہم سب غلط راستے پہ جبکہ ہمارے سامنے سیدھا راستہ بھی موجود ہے؟ تو یہاں پر دو ہی راستہ ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں یہ چیزیں ہے، یا تو انسان باغی بن جاتا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جاتا ہے. زمین میں اللہ واحد کی عبودیت کو قائم کرنے کی جدوجہد کرتا ہے. جدوجہد کرنا ہے کس لیے؟ اللہ کی عبودیت، اللہ کا نظام. اگر میں نے یہ کوشش نہیں کی، میری ذات آپ سب جو یہاں بیٹھی ہیں، ہم سب ایک خاتون ہیں، ایک گھر میں رہنے والی. ہمارے پاس کوئی اقتدار نہیں ہے، ہم وزیر اعظم نہیں ہیں، ہم ایک وہ ہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کرنا ہے تم نے نہیں کرنا. ہم اس کی جدوجہد کریں گے، ایسا ماحول بنا دیں گے کہ وہ چیز غالب آ جائے گی. زمین میں اللہ واحد کی عبودیت کو قائم کرنے کی جدوجہد کرنا ہے، اللہ کا نظام قائم، اور سب کے دلوں میں قرآن ڈالنا ہے. ہم یہ تو کر سکتے ہیں. کرسی اقتدار کی تو بات ہی چھوڑ دیں، نظام کی بات چھوڑ دیں. میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں نظام قائم کروں کہ سود کا نظام کو ختم کرو، ہاتھ کاٹو اور یہ کرو، زنا کرے تو سنسار کرو. یہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن ہم قرآن دلوں میں ڈال سکتے ہیں. اللہ کی حاکمیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی عبودیت، سب چیز ہم انسانوں کے دل میں ڈال سکتے ہیں. یہ میرا بچہ تھا، میرا اختیار ہے اس کے اوپر، صرف میرا. جب ہم چھوٹا ہوتا ہے بچہ کہتے ہیں میرا بچہ، میری ماں کا بھی نہیں، میرا بچہ ہے. میں جیسا چاہوں اس کو بناؤں، میں جیسا چاہوں اس کو تعلیم دلواؤں. تو ہمیں اس کو اب کیا بتانا ہے کہ اللہ واحد کی ربوبیت کو قائم کرنا ہے. ہم نے یہ بات بتانا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے ہم نے جدوجہد کرنا ہے. انسانوں کی زندگی میں اکیلے برحق رب کی ربوبیت کو نافذ کرنا، یہ انسانیت، آزادی، عزت، شرافت اور فضیلت کی راہ میں جم کر اکیلا انسان نہیں کر سکتا ہے یہ سب کام. اللہ نے ایک ماں تو نہیں دیا نا، ماں اور باپ دیا نا. پھر اس کے بعد نانا نانی، دادا دادی، پھپھا پھوپھی، چاچا چاچی، ماموں مامی، کتنے ہی اللہ نے ایک بچے کے آگے پیچھے لگا دیا. تو اسی طرح کوئی بھی چیز جو نہ اکیلے نہیں ہو سکتی ہے. یہ مقابلہ ہر شریف مطلب میں یہ ہے کہ انسان قید کی ذلت سے سر بلند ہو، غلاظت کی پلیدگی سے، معاشرے کے فساد سے اور زمین کی کمینگی سے نجات پانے کے لیے آپ کو اللہ کی ربوبیت کو ماننا پڑے گا، ورنہ آپ گندگی میں پڑ رہے ہیں. اور ہمارا معاشرہ کیسا ہوا ہے؟ دھوکے باز، فراڈ، چھینا جھپٹی، قتل و غارت، بےایمانی، تو گندگی میں ڈوبے ہوئے، کیونکہ ہم نے اپنا رب کو مانا نہیں، ربوبیت تو ہم نے قائم کی نہیں. اس آیت میں کیا ہے؟ متاع حیات دنیا کا لفظ واضح طور پہ بتایا گیا کہ یہ دنیاوی زندگی کے لیے ہے. یہ سب دنیا کی زندگی یہیں پر رہ جائے گی ساری چیز. آؤ گے تو میرے پاس ہی، کہاں جاؤ؟ تم 200 سال بھی نہیں زندہ رہو گے، 1000 سال بھی زندہ نہیں رہو گے. وہ لمبی لمبی عمریں ختم کر دیا میں نے، اس لیے کہ اتنا دجالی فتنہ ہوگا. جتنا جلدی تم آ جاؤ میرے پاس تو اتنا اچھا ہے. اس دنیا کی گندگی سے تم بچ جاؤ گے. ہمیں موت سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ ڈرنا تو نہیں چاہیے. اگر ہماری تیاری مکمل ہے تو ہمیں ڈرنا نہیں چاہیے. تو یہاں پر آخرت کا حساب کیا ہے؟ جزا سزا سے مراد ہے اس بغاوت کی سزا کا تعلق دونوں جہانوں کے ساتھ ہے. یعنی بغاوت اگر آپ نے اللہ کے ساتھ کیا، شرک بنایا، ظلم کیا اللہ کے ساتھ، تو پھر کیا ہوا؟ دونوں جہاں میں اس کی تکلیف ہوگی. دنیاوی زندگی کی بدبختی اور عذاب کے بعد آخرت کا حساب اور جزا اور سزا
کی بدبختی. یہ سب ملے گا اگر ہم نے ربوبیت پر قائم نہیں کیا، اپنے آپ کو نہیں لے کے چلے تو. یہ چیزیں ہیں. اور تھوڑا سا اور رہ گیا، سوری دیر ہو رہی ہے. دنیاوی زندگی کی قیمت کیا ہے؟ یہ ہیڈنگ ہے ہمارا، دنیاوی قیمت، دنیاوی زندگی کی قیمت. دنیاوی زندگی کی قیمت. آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دنیاوی زندگی کی قیمت در حقیقت بڑے مؤثر انداز میں متحرک تصویر کی مانند پیش کیا جا رہا ہے. کیا ہے؟ ہر شخص کو روزمرہ کا مشاہدہ کرایا جا رہا ہے. ہر شخص کو، مجھے اور آپ کو، روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ. یہ دیکھو دنیا، یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھو کیا ہوا، اس سے سبق سیکھو، اس سے سبق سیکھو، اس سے سبق سیکھو. جوان موتیں ہو رہی ہیں، ایسا ہو رہا ہے، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، دیکھو دیکھو سیکھو. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیسے سیکھیں گے؟ اب اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی مانند ہے جسے ہم نے آسمان سے برسایا، پھر اس کے ساتھ زمین کے نباتات غلط ملت ہو کر نکلی. اور ان چیزوں سے جس کو انسان اور چار پائے کھاتے ہیں، یا جانور کھاتے ہیں اور انسان کھاتے ہیں. حتیٰ کہ جب زمین نے اپنی رونق حاصل کر لی اور وہ مزمل ہو گئی، اس کے اندر مکس ہو گئی، اس کے رہنے والوں نے گمان کیا کہ وہ اس پر قادر ہے. اب زمین لہلہا رہی ہے، اناج تیار ہو چکے ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں، حسین. اب انسان نے سوچا کہ اب تو یہ میرے ہی لیے ہے. پتہ نہیں ہے کہ آپ کے لیے ہے بھی کہ نہیں. تو انسان گمان کرنے لگا کہ وہ اس پر قادر ہے. اس نے کیا ہے، میری زمین تھی، میں نے ہل چلایا اس پہ، میں نے بیج ڈالی، میں نے اس کی آبیاری کی، میں نے اس کو سینچا، میرا ہے یہ. اچھا تو اگایا بھی تم نے. تم نے ایسے کر کے بیج کو لمبا کر کے کھینچا تھا اوپر تک تو ڈنڈی نکل رہی تھی. کیا کیا تھا تم نے؟ اگا کیسے یہ؟ اگر تم نہ بارش برساتے تو اللہ تو بارش برسا ہی رہا ہے. تم کہاں سے بارش برسا رہے ہو؟ تم زیادہ سے زیادہ ٹیوب ویل سے پانی لوگے، پانی بھی تو اللہ ہی کا ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے یہاں پر؟ ان چیزوں کے انسان کو اپنے وہ کرتے ہیں. تو تم نے کیا وہ کیا؟ اس کے رہنے والوں نے گمان کیا کہ وہ اس پر قادر ہے. اس کا ہمارا حکم رات کو اور دن کو آ گیا، یعنی کسی بھی وقت رات یا دن کو آ جائے گا اور تمہاری پوری کھیت اور کھلیان ختم ہو جائے گی. یاد آ رہا ہے نا سورہ کہا؟ چلو چلو صبح صبح جا کے توڑتے ہیں، کوئی مانگنے والا نہیں آئے. ارے تم نے ماشاءاللہ بھی نہیں کہا، ہو گیا ہے نا کام سے. پوری کہانی آپ لوگ کو بتائیں. بس ہم نے اسے کاٹ پھینکا، گویا کہ وہ کل تھی ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا، سارے پھل ختم ہو گئے، سارے ٹڈی آ گئی، سارے کو الٹ پلٹ ہو گیا. بھائی یہ ہمارا باغ کہاں گیا؟ تو کیا تھا؟ جیسے وہ کل کچھ تھا ہی نہیں. اسی طرح ہم نے اس آیت کی تفصیل بتاتے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بیان کرتے ہیں. اصل بات یہ جو زمین کی پوری نقشہ کھینچا نا اللہ نے، کہ میں نے پانی برسایا، اوپر سے نباتات ہوئی اور وہ پھلی پھولی اور پھر رونق والی ہو گئی، اور پھر تم سمجھ رہے کہ میں اس کو کاٹ لوں گا. تم سے تو ہوا ہی کچھ نہیں. میں تو اس پر ٹٹی پھینک دیا، میں تو اس پر کیڑے مکوڑے ڈال دیے، سارے سارا ختم ہو گیا. اب تم غور کرو، اپنی حالت پر غور کرو. تم ہو کیا؟ تم کن چیز پر قادر ہو؟ تم یہاں سے کھڑے نہیں ہو سکتے. ابھی پڑھتے پڑھتے میں کھڑے نہیں ہو سکتے اگر تمہاری میں ٹانگوں میں تمہاری طاقت کھینچ. اب دنیاوی زندگی کی مثال یہ کہ جس کے صرف بعض فائدے اور ساز و سامان کے لیے لوگ مالی بنے ہوتے ہیں، تو اس پر راضی ہوتے ہیں اور اسی پر ٹھٹک کر چلتے رہتے ہیں اور زیادہ باعزت سمجھتے ہیں اپنے آپ. اور یہ دیکھتے ہیں کہ اوپر سے جب پانی اترتا ہے، نباتات اترتی ہے، وہ اس کو چوستی ہے، پھر سبز و شاداب ہو جاتی ہے، اور زمین ہے جو ایک دلہن کی طرح سے سج جاتی ہے. ہر طرف ہریالی، ہر طرف سرسوں کا ساگ، یلو 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 یلو، ریڈ 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 ریڈ. آپ ٹیولپس کو دیکھ لیں، آپ کیا حسین نظارہ ہوتا ہے. تو ایسا لگتا ہے دلہن بن جاتی ہے یہ زمین. اور زمین والے بھی اس پر ناز ہوتے ہیں کہ میری زمین کی پیداوار دیکھو. واہ. وہ سمجھتے کہ ان کی کوشش کے باعث تر و تازہ خوبصورت ہوتی ہے. وہ سمجھ رہے میری زمین ہے، میں نے اس کو اتنا تر و تازہ کیا ہے. اور ان کے اعمال و ارادے سے مزمل ہوتی ہے. وہ اس کو اپنے ملک، اپنی ملکیت جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ انہی کے قبضے میں رہے گی. اس پر بادل، خوبصورتی، فرحت، سر و شادہ، اطمینان. وقت میں کیا رات کو یا دن کو ہمارا حکم اس پر آ گیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور ہم نے اس کو ناپائیدار کر دیا، ختم کر دیا، چورا چورا کر دیا، گویا کہ وہ کبھی تھی ہی نہیں. بس ختم کہانی تمہاری. ساری تمہاری ٹھوٹا نکل گئی، سارا تمہارا تکبر پنا نکل گیا، ختم کر دیا میں نے ساری چیزیں. تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک چمک دمک، سارا کھیل دھرا کا دھرا رہ گیا. اتنی لمبی بات کا یہی مختصر مطلب تھا، مقصد تھا کہ جسے اللہ نے یہاں بیان فرمایا ہے کہ یہ دنیا، یہ ہے دنیا اور یہ ہے اس کا انجام. اب تک آج کا جو پورا سبق تھا ہمارا، اس کا نچوڑ جو تھا
وہ یہی ہے کہ یہ ہے دنیا اور یہ اس کا انجام. تم نے کیا سمجھا کہ یہ دنیا میں ہمیشہ ایسے خوبصورت رہو گے؟ 18 سال کی لڑکی بن کے پھرتے رہو گے، کبھی بوڑھی نہیں ہوگی، کبھی تمہارے ہاتھ نہیں کانپیں گے، تمہارے قدم نہیں لڑکھڑائیں گے، تمہارے دانت نہیں ٹوٹیں گے، تمہارے بال نہیں سفید ہوں گے. تم نے کیا سوچا؟ دیکھیے یہ دنیا کا انجام. لوگ اس کو حاصل کرنے کی خاطر آخرت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، دنیا مل جائے، آخرت جائے بھلے. کتنی صحیح بات بتایا جا رہا ہے کہ لوگ دنیا کو حاصل کرنے کی خاطر آخرت کو تباہ برباد کر دیتے ہیں، پھر بھی کبھی بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ملتا اور نہ کبھی ملے گا. یہ ہے دنیا جس میں امن اور اطمینان نہیں ہے، اور اس کے اندر وہ نہیں ہے، عارضی ہے، تھوڑی سی. اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب بس ہے اس کو ہم اس کو اب یہیں پر فنش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تھوڑی سی بات ہے کہ 25 آیت میں کہ اللہ سلامتی کے گھر کی طرف بلاتا ہے اور جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کہاں بلا رہا ہے تمہیں؟ سلامتی کا گھر. کون سا ہے؟ آخرت. صراط مستقیم کیا ہے؟ وہاں ہدایت ملے گی تمہیں، اس سے دوسرے راستے پہ مت جانا. دنیا کیا ہے؟ عارضی ہے، بے وفا ہے، بے اعتبار ہے، بھروسے کے قابل نہیں. اس کے برعکس دارالاسلام جنت دائمی ہے، ہمیشہ رہنے والی، ہمیشہ کے ساتھی ہے، لائق بھروسہ ہے، اللہ کی رضا کا گھر ہے. اس میں داخل ہونے والا رنج و غم سے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ خطرہ نہ رکھے گا کہ یہ گھر اسے چھن جائے گا یا اسے اس سے نکال دیا جائے. اللہ تجنہ منہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور آخرت میں ہم سب کو اکٹھا کرے اور ہمیں اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے والا بنا دے. یہ دنیا کی زندگی سے ہماری دل کو چارج کر دے رب العالمین، اور ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو اور پوری امت کو رب العالمین آخرت کی تیاری کرنے میں بنا دے. ربنا تقبل منا. جو غلطیاں ہو گئی ہوں رب العزت سے معاف کر دیجیے، اور جو کچھ ہم نے پڑھا اس کی تمام مرحومین کو اس کا اجر و ثواب پہنچا دیجیے، خاص کر ہمارے والدین پر بھی، ہمارے شوہر پر بھی، اور سب کے اوپر. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.